صاحب ذرا آپ ہی بتائیے کہ اب کیا سنا جائے ہمارے کراچی والے بھائی سے. حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد. کلام سنا ہوا ہے آپ نے، یاد ہے آپ کو؟ بسم اللہ. حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد۔ روفی صاحب آپ سے اس لیے بھی میں آغاز میں کامنٹ مانگنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بار بار ایک چیز کی نشاندہی کی، وہ بہتر ہوئی ہے نہیں کہ فیڈ آؤٹ کرتے وقت شیورنگ پر کنٹرول کرنا ہے، وہ بہتر ہوا؟ اور پھر جنرل کامنٹ جو بھی آپ کا ہے. جی تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے، اور جنرلی آپ کا کیا کامنٹ؟ مگر وہ یہ جس طرح کا اس کا سٹائل ہے نا، ہاں وہ بھلا لگ رہا ہے، ویسے آپس کی بات ہے، ہاں اتنی فیل سے جب اس نے اتنے میٹھے انداز میں محمد کو تھوڑا سا ٹھیک کر لو، مگر جتنا اچھا آپ نے پڑھا ہے نا، میں دل سے آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ بہت ترقی کریں. میرے لیے سارے بچے یہ عزیز ہیں، مگر جو بچہ لائق ہوتا ہے نا، وہ ٹیچر کو کلاس میں زیادہ اچھا لگتا ہے، تو یہ آپ نے کمال پڑھا ہے. خورشید صاحب کی یاد آتی ہے کبھی وہ انداز؟ ہاں، انہی کا یہ مجھے لگتا ہے کہ انہی کے شاگرد ہیں. آپ شاگرد ہیں ان کے؟ نہیں، میں ان کو فالو کرتا ہوں. فالو کرتے ہیں انہیں. گڈ لک. جناب سرور صاحب آپ کتنے مطمئن یا غیر مطمئن ہیں؟ بہت مطمئن ہوں، اور اچھا. بہت اچھا پڑھا ہے. خورشید احمد صاحب سے یہ نعت میں نے سنی ہوئی ہے، واہ. اور جتنی ان کی تو ایک نیچرل آواز کے اندر خوبصورتیاں وہ لگاتے تھے، اور وہ ساری میں نے سنی ہوئی ہیں، لیکن اس نے ان سے ہٹ کے بھی کچھ کیا ہے. ہاں
تو یہ میری طرف سے بولڈ اقدام ہے نا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. متاثر کی بات ہو رہی تھی, یہ بہت متاثر کیا ہے انہوں نے, الحمدللہ. جو آپ کہہ رہے تھے نا جی متاثر جی کیا. جی جی. واہ واہ. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الحاج خورشید صاحب کی, جی بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور اس سیزن میں ان کے کلام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ان کی یاد بھی تازہ ہوئی ہے اور ان کے درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے. مجھے حسان نے بتایا کہ جب ان کی طبیعت بڑی ناساز تھی اور وہ ڈاکٹر اور وغیرہ. ایسے نعت خانوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا واہ دیا. واہ واہ, بے شک بے شک. میں مجھے بڑی ایک عجیب سی میں کیفیت سے گزرا جب حسان نے ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ جب طبیعت کافی خراب تھی تب وہ کچھ دیر کے لیے ذرا بے ہوش سے ہو گئے یا کانشیس نہیں رہے اپنے سینسز میں. جب واپس آئے تو حسان مجھے بتا رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. میں بتاؤں کہ یہ میرے سامنے کی بات. اچھا اچھا, بتائیے بتائیے کیا معاملہ کو ہے؟ دیکھنے گیا تھا اچھا. ہسپتال میں, تو اس وقت یہ کیفیت ہوئی تھی. اف ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ بچے نے بہت اچھا ان کا جو انداز اپنایا, بہت اچھا انداز ہے. لیکن اس میں نے ایک کوالٹی دیکھی بچے میں کہ یہ اپنی طرف سے بھی بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں وہ انداز اپناتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ان میں الگ سے ایک کوالٹی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. واہ. سبھی بھائی خورشید بھائی ہمارے ساتھ بہت سفر کیا انہوں نے, اور ظاہر ہے کہ جس طرح سرور نے کہا ہم نے سب نے سنا انہیں توجہ سے. خورشید بھائی کی ایک رینج تھی, اس بچے نے اس رینج کو تو فالو نہیں کیا, لیکن نیچے رہتے ہوئے بھی اتنی باریک جگہیں, خوبصورت جگہیں اور بعض اضافی جگہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ آدمی کو فالو کرنے سے نہیں آ سکتا, اور اس رینج میں رہتے ہوئے اتنا خوبصورت کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اوپر بھی جانا پڑتا ہے, آدمی کو سینا بھی چاہیے. لیکن جس کومل سروں میں اس کی ادائی ہوتی ہے کلام کی, اور ایک ایک نوٹ پر توجہ ہوتی ہے اس کی, چھوڑتا نہیں کہیں, کام پورا کر کے ماشاءاللہ آگے نکلتا ہے. بہت توجہ سے پڑھ رہے ہو, اسی طرح پڑھتے رہنا, اللہ بہت کامیابی دے گا. یوسف بھائی. ماشاءاللہ سید سبیر ربانی شاہ صاحب نے بھرپور تبصرہ کر دیا. واقعی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہی محسوس ہو رہا تھا, اگر پردے کے پیچھے ہم ہوتے تو یہ سوچتے ہم لوگ کہ شاید خورشید بھائی کا کیسے بجر آئے. بہت اچھے, اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے ماشاءاللہ. خوش رہے بھائی, جزاک اللہ, آل دا بیسٹ. اور اگین یہ انہوں نے اتنا اچھا پڑھا ہے, اس لیے بالکل جج صاحبان کو ظاہر ہے, مطلب یہ میں اپنی صرف رائے دے رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ حوصلہ افزائی ہو, حوصلہ افزائی کریں, انہوں نے بھرپور کی ہے. اس کا مطلب باقی پارٹیسپینٹس کے لیے یہ ان کے لیے پازیٹیو پیغام ہے, کسی کے لیے نیگیٹو پیغام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک معاملہ یوں سے یوں بھی ہوتا ہے, یوں سے یوں بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں کا انرجی لیول, موٹیویشن لیول اتنا ہی رہنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے جو ہر حساب سے یہ مقابلہ چل رہا ہے. دوسرا راؤنڈ اب اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے. آخری کنٹیسٹنٹ دوسرے راؤنڈ کے لاہور کے حسن کمال صاحب. آئیے حسن صاحب, کیا حال ہے حضور؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. لاہور میں کہاں کے رہنے والے ہیں صاحب؟ دھرمپورہ مصطفیٰ آباد. اچھا اوکے. اور مقابلہ کیسا تجربہ جا رہا ہے؟ ٹف. ایک جملے میں ساری داستان بیان کر دی انہوں نے, ٹف. صحیح ہے. میں ذرا پہلے تو سبھی بھائی سے پوچھوں کہ وہ آپ کو کون سا کلام دینا چاہتے ہیں. سبھی بھائی. میں ایسے خوبصورت پڑھنے والے سے, ہاں اور بیٹا ہر مقابلہ ٹف ہوتا ہے, لیکن آپ جتنا خوبصورت پڑھنے والے ہو آپ اسے ٹف لو مت. آپ صرف اپنی پرفارمنس میں نظر رکھیں. تاری نہ کریں اپنے اوپر. اللہ نے جتنا آپ کو نوازا ہے نا, وہ بڑا کریم و رحیم ہے. آپ صرف پڑھنے پر توجہ دو اور پڑھو. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خوبصورت آواز میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں, وہ کلام سنو. آپ کو پتا ہے نا, ہم سب کی بڑی پسندیدہ ہے وہ کلام, بہت ہی پسندیدہ ہے. اور سبھی بھائی نے آپ کو یہ کلام پڑھنے کو دیا ہے, مجھے معلوم ہے ان کے بھی دل کے کتنا قریب ہے یہ کلام. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اسے انصاف پڑھ کر پائیں سکتے گے. ہیں, خوبصورت تو پڑھ مجھے یقین ہے آپ انصاف کریں گے. ہم سب سن رہے ہیں, بسم اللہ کیجیے. کہ بے وقت و بے مایا ہوں, میں کہ بے وقت و بے
تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ میں کہ بے وقعت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج میں ہوں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا۔ سبھی بھائی حسن نے بہت خوبصورت پڑھا، لیکن بس ایک چیز کی طرف اس کی توجہ رہنی چاہیے، بیٹا جب یہ کلام شروع کرتے ہیں نا تو بیس میں کرتے ہیں، کیونکہ آگے آپ نے جانا بھی ہے اور اس کا ایک گمبھیرتا کے ساتھ ایک تاثر ہے، میں بہت بھر کر آنا چاہیے پہلے، کیونکہ اس کلام کی ایک سنا ہوا ہے سب نے، اس کی ایک فیل ہے، اس کو درد کے ساتھ محسوس کرنا اور کرانا یہی نعت خواں کا کام ہے۔ تو سنا دینا ایک لائن تو ہمارے لیے ذرا تبرک بھی ہو جائے گا اور ایک اصلاح بھی ہو جائے گی۔ میں کہ بے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے مایا ہوں، آہا، یہ جو میں ہے نا بھر کے، اگر یہ آپ لے لیں، باقی آپ سب خوبصورت کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا سینہ ہے، ہر بچے کی اپنی ایک عمر اور ہوگی، لیکن بہرحال فیل آپ نے اس میں پیدا کی ہے، لیکن صرف سینے کا کام اس میں تھوڑا سا اور مضبوط کر لیں، آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، ابتدا ذرا سی کمزور رہی لیکن بہت اچھا، مجموعی طور پہ بہت اچھا پڑھا بھیا، زندہ باد ماشاءاللہ۔ قاری صاحب حسن کمال نے جب شروع کیا تو اس وقت یہ ذرا اونچے سر سے شروع کر دیا، ذرا سا اگر نیچے رکھتے تو یہ پھر بہت اچھا پڑھتے، کیونکہ جو انترا ہے اس کا بڑا اونچا ہے، تو اس کو نبھانا بھی ویسے ایک بات میں بتاؤں ان کے لیے کہ انہوں نے پھر بھی اس کو اچھی طرح نبھایا، پھر بھی اچھی طرح، حالانکہ اونچا ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ سر یقیناً اگر یہ تھوڑا سا سر کم رکھتے تو اس سے بہت اچھا پڑھ پاتے، پڑھا آپ اچھا ہے آپ نے، مگر اس میں اور بہتری آ سکتی تھی۔ بہت اچھا پڑھا ہے، اور انترے میں جا کے کمزوری محسوس ہوئی، اور اس میں اگر آپ شعر کا انتخاب کوئی اور کر لیتے، کیونکہ دہلیز پہ آپ نے پورا سٹریس دینا تھا، اور یہ کے اوپر سٹریس دینا انترے میں جا کے بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر اس کی بجائے آپ کوئی اور شعر منتخب کر لیتے جس میں جیسے یہ کہیں خامی ایماہن ہو، تو الف کو اٹھانا ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اگر آپ اس پہ غور کرتے تو اور زیادہ بہتر ہوتا۔ واہ، یہ اس طرز کے مشورے ہیں، جس طرح سبھی بھائی نے کہا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، انہوں نے کہا پیک کہاں دینی ہے، باقی سے یہ آپ کے لیے پورے کریئر میں بہت کام آئیں گے، اور بطور مجموعی اچھا پڑا، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ 2 راؤنڈز اختتام پذیر ہو گئے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شعر ہے محمد علی ظہوری صاحب کا، پڑھے دیتا ہوں، سنیے۔
بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس شعر کو اپنے انداز میں پڑھنا ہے. پھر ابرے کرم برسا رحمت کی گھٹا چھائی. پھر ابرے کرم برسا رحمت کی گھٹا چھائی, سرکار کی یادوں سے مہکی میری تنہائی. دیکھو رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے, دیکھو رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے, محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی. ایک وقفے کے بعد آخری سیگمنٹ ہوگا, اس شعر کو طرز میں پڑھنا ہے. بریک کے بعد مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کا آخری راؤنڈ. اس راؤنڈ کے اختتام پر آپ جان سکیں گے 2017 سیزن 7 مرحبا یا مصطفیٰ کا ونر کون ہے. سب سے پہلے یہاں سعادت حاصل کریں گے لاہور کے حسیب خالد. آئیے گا اس شعر کو اپنے انداز میں پڑھیے گا. شعر ہے پھر ابرے کرم برسا رحمت کی گھٹا چھائی, سرکار کی یادوں سے مہکی میری تنہائی. دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے, محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی. تیار ہے انشاءاللہ؟ یہ کارڈ آپ کے حوالے ہے, آپ ججز کے حوالے ہے. ابرے کرم برسا ابرے کرم برسا رحمت کی گھٹا چھائی, سرکار کی یادوں سے, سرکار کی یادوں سے مہکی میری تنہائی. پھر ابرے کرم برسا دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے, دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے, محتاج زیارت ہے, محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی. پھر ابرے کرم برسا. جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب. حسیب نے بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے اور یہ نئے اشعار تھے ان کے لیے, لیکن انہوں نے اس کو خوب نبھایا ماشاءاللہ. ایک لفظ انہوں نے پڑھا ہے زیارت, زیارت نہیں ہے یہ زیارت ہے, زیارت, زیارت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بیٹا, زیارت, محتاج زیارت ہے, زیارت ہے, ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے بہت اچھا پڑھا. روفی صاحب. جس طرح سے پیچھے پڑھتے آئے ہیں ویسے ہی پڑھا ہے. اچھا.
एवरेज है मेरा बेटा। राइट, ठीक। हुजूर, बहुत अच्छी बहर का इंतखाब इसने किया है और बहुत अच्छा पढ़ा। सभी भाई, हम पहले इनको जो बताते रहे इन्होंने पिक किया, इस मर्तबा शुरू से इन्होंने जम के पढ़ा और वाज़े पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। ओके। यूसुफ भाई, अच्छे माशाल्लाह वही सांस ली इन्होंने जहाँ इन्हें सांस लेना चाहिए था। माशाल्लाह बहुत अच्छा, जम के पढ़ा बहुत अच्छा, अल्लाह ताला बरकत माशाल्लाह। ऑल द बेस्ट भाई। अब आपने जो कुछ करना था वो कर चुके हैं, परफॉर्मेंस का टाइम आपका हो गया है खत्म। अब जो करना है वो जजेस ने करना है या बाकी सना खानों ने करना है। वो कितना अच्छा ये पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते इसकी बुनियाद पर फैसला होगा। जनाब हसन कमाल साहब आइए। अब्र करम बरसा रहमत की घटा छाई, फिर अब्र करम बरसा रहमत की घटा छाई, सरकार की यादों से महकी मेरी तन्हाई, सरकार की यादों से महकी मेरी तन्हाई, देखूं रुखे रोशन को ऐसी भी घड़ी आए, देखूं रुखे रोशन को ऐसी भी घड़ी आए, मोहताज ज़ियारत है आँखों की ये बीनाई, मोहताज ज़ियारत है आँखों की ये बीनाई, अब्र करम बरसा रहमत की घटा छाई, सरवर साहब। बहुत शाबाश आपके लिए। और ये खुशाइंद बात है कि हमारी नौजवान नस्ल को हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ अभी तक भूला नहीं है। और आपने बहुत, आपकी आवाज़ बहुत छोटी है और सॉफ्ट है, और आज़म चिश्ती साहब का अंदाज़ बहुत जो है वो ज़ोर के साथ पढ़ने वाला है, लेकिन जितनी जगह वो इस अंदाज़ के अंदर लगाते थे वो आपने पूरी लगाने की एक अच्छी और कामयाब और ख़ूबसूरत कोशिश की है। बहुत मुबारकबाद। रूफी साहब, आपके ख्याल में ये कोशिश कितनी अच्छी और कामयाब थी? जी माशाल्लाह इसने इम्प्रूव किया है दूसरे सेगमेंट से, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा है। सिर्फ एक जगह जहाँ अंतरे में आखिर में आए आपका सांस थोड़ा सा कम पड़ गया था, है ना ऐसे, बाकी सारा ठीक पड़ा है आप। जियो। बहुत अच्छी आवाज़ माशाल्लाह, मीठी आवाज़ है इनकी, बहुत शुरू से बड़ा अच्छा पढ़ते चले आ रहे हैं माशाल्लाह से। और एक लफ्ज़ मोहताज ज़ियारत
محتاجے، اس کو آپ نے تھوڑا واضح نہیں کیا، محتاج زیارت کہہ دیا، محتاج زیارت، ٹھیک ہے، جس کا بھی خیال رکھیں، لیکن انہوں نے اوورال بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بہت خوبصورت پڑھا جناب، بہت مبارکباد، بہت تسلی ہوئی آپ کو اس انداز میں سن کر. ایک غلطی میری نظر میں ہے جو روفی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ اس پہر میں آپ کو معاف ہے. جی یوسف بھائی. ماشاءاللہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت معروف ایک نعت شریف ہے کہ ایشا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اور یہ زوری صاحب نے جو اشعار لکھے ہیں جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ اس میٹر پہ پورے نہیں اترتے، اس کے باوجود ماشاءاللہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. پورے وہ خیالات جو اعظم صاحب کے ہیں وہ انہوں نے پورے کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اعظم چشتی بہت صاحب اچھے. نے کہا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ جی، آل دا بیسٹ. سیکنڈ لاسٹ ثنا خان کو بلاتے ہیں، عمر دراز قادری صاحب. پھر ابر کرم برسا رحمت کی گھٹا جائی، پھر ابر کرم برسا رحمت کی گھٹا چھائی، سرکار کی یادوں سے مہکی میری تنہائی، سرکار کی یادوں سے مہکی میری تنہائی، پھر ابر کرم برسا. دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے، محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی، محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی، پھر ابر کرم برس. جی سرور صاحب. عمر دراز نے اچھی کوشش کی ہے، اور آپ کیوں پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ کو خود کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں اس سے پوچھیں، آپ پوچھیں ذرا پہلے کہ کیا بات یہ ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں میں سے صرف 24 لوگ سلیکٹ ہوئے اس مقابلے کے لیے، اس میں سے آپ ہیں.
پھر ہر ایپیسوڈ میں صرف ایک ونر ہوتا تھا، اس میں سے آپ ایک. پھر سیمی فائنل میں صرف 2 ونر تھے، اس میں سے بھی آپ ایک. یعنی فائنل میں صرف 4 لوگ ہیں، تو آپ یعنی آدھے سے زیادہ مقابلہ تو جیت، 90% مقابلہ تو جیت گئے ہیں نا آپ. تو اس کے پریشر لینے کی، اس کا ٹینشن لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا یہ آج ہو بھی گیا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی لرننگ ہے کہ آئندہ کے لیے کسی بڑے اسٹیج میں آگے کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہیں لینے بھائی، یہ پارٹ آف گیم. تھوڑا سا ذرا بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے، بہت اچھی کوشش کی ہے. لیکن یہ دیکھیں فائنل مقابلے میں آپ پہنچے ہیں اور اس وقت آپ کی جو کیفیت ہے اس کو میں سمجھ سکتا ہوں، اور آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور جب حضور کا ذکر کر کے یہ کیفیت کسی بھی وجہ سے ذکر میں پیدا ہو جائے تو یہ بھی انعام کی ایک صورت ہی ہوتی ہے. صاحب ذرا ہاں میرے فیصل آباد کا یہ بچہ ہے. ہاں بیٹا جی کچھ آپس کی باتیں کر لیں، کچھ آپ اپنی زبان میں. ہاں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ آپ کی اچھی بات یہ لگی ہے کہ الحمدللہ آپ کو سمجھ ہے کہ اچھا نہیں پڑھا گیا. میں کمنٹس اس لیے نہیں دے، آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ کمنٹس دے رہی ہے. چلیے قاری صاحب. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے سن رہے تھے کہ بچے کس طرح سے پڑھ رہے ہیں. ان سے پہلے بھی پڑھا ہے نا اس سے پہلے 2 یہ نے اشعار، پڑھا، تیسرے نمبر پر. جی تو ان کو بھی انہوں نے غور سے شاید نہیں سنا، اور بہرحال اپنی سی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس میں یہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے، ابھی تو آپ کی عمر چھوٹی ہے، بہت مقابلے پڑے انشاءاللہ. بڑے بڑے نعت خواں جو اب بڑے نعت خواں ہیں اپنے زمانے کے مقابلے ہارے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی. بیٹا آپ بہت اچھے نعت خواں ہو اور بہت اچھے نعت خواں بنو گے. جزاک اللہ. انشاءاللہ. یوسف بھائی اللہ تعالیٰ پھر بڑے موقع عطا کرے گا انشاءاللہ. دیکھو یہ بات تو طے ہے کہ آپ اچھا پڑھتے ہو، کیونکہ اگر آپ اچھا نہ پڑھتے ہوتے تو آپ یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتے. جو ساری بحث ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس 3 منٹ کی پرفارمنس میں آپ نے کیسا پڑھا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. اچھا تو آپ پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بڑے سے بڑا کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ گراؤنڈ میں آ کے کراؤڈ کا پریشر لے جاتا ہے، اور سارا میرا دل چاہ رہا ہے 2-3 کے نام بھی لے لوں میں، لیکن یہ جگہ نہیں ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. ابھی تو آغاز ہے، آپ دیکھیے گا آگے انشاءاللہ. آپ یاد کریں گے ایک دن، اور وہ دن بہت جلد آئے گا انشاءاللہ، کہ ایک دن تھا کہ جب مجھے سارے اس طریقے سے حوصلہ دے رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ پر پہنچا دیا ہے دنیاوی اعتبار سے. ورنہ اس اعتبار سے تو آپ اس جگہ پر ہیں کیونکہ آپ سرکار کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، سو آل دا بیسٹ. ابھی آپ سے پھر آخر میں دوبارہ ہوتی ملاقات. شاباش، بہت ساری دعائیں عمر دراز کے لیے. آخری ثنا خان، آخری سیگمنٹ، آخری ایپیسوڈ. حسن رضا خان کراچی سے. پھر ابر کرم برسا، رحمت کی گھٹا چھائی. پھر ابر کرم برسا، رحمت کی گھٹا چھائی. سرکار کی یادوں سے مہکی میری تنہائی. دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے. دیکھوں رخ روشن کو ایسی بھی گھڑی آئے، ایسی بھی گھڑی آئے. محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی. محتاج زیارت ہے آنکھوں کی یہ بینائی.
پھر ابر کرم برسا رحمت کی گھٹا چھائی. روفی صاحب کامنٹ بھی کیجیے اور بتائیے پچھلے 2 راؤنڈز کے مقابلے میں بہتر پڑا یا ذرا اس سیگمنٹ میں جو حسن رضا خان ہے نا ہاں. وہ کہیں نہیں نظر آیا. ہاں بہت اچھا پڑھنے والا ہے. میں نے تو اب بہت کچھ سیکھا اس بچے سے ارے باخدا. یہ ہر سال میں اس نیت سے بھی آتا ہوں کہ میں بچوں سے بہت کچھ سیکھتا واہ ہوں. واہ، یہ آپ کا بڑا فن ہے. الحمدللہ. نہیں یقین کیجئے ایسی ایسی جگہ اس بچے نے بنائی ہیں کہ وہ بندہ دیکھتا ہے تو دل سے داد. جب اچھا کریں گے تو بیٹا ہم کہیں گے اچھا کیا ہے. تو یہ تو یہ ابھی آگے کیا ہو گیا اب آپ آپ کو جلدی ہے واپس جانے کی. انترے میں بھی آ کے جو ہے نا آپ. اچھا اور ان کا تو وہ ڈی مورلائز ہونے والی بات بھی اس لیے نہیں بنتی کہ پچھلے 2 سیگمنٹ میں تو آپ لوگوں نے چونکہ ہی ڈیزرو تو آپ نے بڑے اچھے کامنٹس دیے ہیں. ہاں جی ہاں جی. پھر تو یہ اور حیرت انگیز ہے ذرا. گاڈ بلیس یو. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بیٹا. نمبر کتنے ساتھ ہیں میرے اکیلے پہ تو نہیں ہے, یہ سب کا جو ہاں متفقہ ہوگا وہی ہوگا. یہ تو میری رائے ہے بیٹا. دیکھتے ہیں باقی جج صاحبان روفی صاحب کی رائے سے کتنا ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سرور بھائی آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں روفی بھائی سے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے ابھی کہا کہ حیرت انگیز تھی پرفارمنس, تو ان اے نیگیٹو سینس انفارچونیٹلی. بالکل جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جتنا اچھا پہلے دونوں سیگمنٹ میں اس نے پڑھا ہے اس سے بالکل یہ والی پرفارمنس جو ہے وہ ان سے میچ نہیں کرتی. اور آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے اتنا آپ نے اینالائز؟ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, اوور کانفیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور تھوڑی سی توجہ بھی ہٹ سکتی ہے, اور جو بہر جس کا انتخاب کیا ہے اس پہ پورا کنٹرول شاید نہیں تھا. حالانکہ بہت عام بہر ہے, بہت زیادہ پڑھی جانے والی بہر ہے, اور اس کو جتنا کنٹرول سے پہلے اس نے پڑھا ہے اس میں وہ نظر نہیں آیا. وہ ہے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. قاری صاحب چاو کے ساتھ اس کو یہ پڑھ سکتے تھے. ان کی آواز بہت اچھی ہے اور ان کی یہ کوالٹی ہے کہ اس کو یہ بڑھا بھی سکتے ہیں آواز کو اور اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آئے کہ اس وقت انہوں نے ایسا کیوں پڑھا. بہرحال یہ کہ اگر تھوڑی سی کوشش کرو اور اس کو ذرا اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو تو آپ بہت اچھا پڑھیں گے. بڑے رچاؤ کے ساتھ پڑھنے کی یہ طرز تھی جس کو آپ نے بہت ہی ہلکا پڑھا ہے. تھوڑا کیا ہوا سبھی بھائی, یہ آپ کے خیال میں اچھا پڑھا ہے؟ کیا آپ بتائیں. اس نے اچھا پڑھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اچھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جب شروع کرو ہاں ہاں تو ہلکے مت شروع کرو, تھوڑا کھولو اس کو. اچھا وہ تاثر پکڑنے کی جگہ وہی ہوتی ہے, جو تاثر بنتا ہے نا وہ First پہلے impression. فرسٹ امپریشن سے بنتا ہے. آگے اس نے انترا بہت اچھا لیا اور بہت کانفیڈنٹلی پڑھا ہے, لیکن ابتدا اس کی کمزور تھی, مجموعی طور پہ اچھا پڑھا. ٹھیک. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کے آخری ثنا خان کے بارے میں آخری کامنٹ یوسف میمن صاحب دیں گے. جی جی روفی صاحب. میں اپنے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انترا ہی تو میرے بچے نے ٹھیک نہیں پڑھا. مجھے بتائیں کہاں سے اچھا بتائیں پڑھا بھائی. ہے؟ نہیں روفی صاحب, آپ نے کوئی بات نشاندہی کی کہ اس نے انترے میں کیا اچھا نہیں پڑھا. میرے نزدیک میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میرے نزدیک اس نے کانفیڈنٹلی اپنے سروں کو ادا کیا. جو اس دھن کی چلت تھی اس نے وہ بھی قائم رکھی, اور اس کے لفظوں میں بھی کہیں کوئی توڑ, کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. بھرپور تاثر کے ساتھ اس نے جس طرح پہلے پڑھا تھا اسے پڑھا. ہاں شروع اس نے کمزور کیا, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا, یہ میرا تاثر ہے. یوسف بھائی. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ابتدا کچھ کمزور ہوئی ان کی. روفی صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, سبھی بھائی بھی صحیح کہہ رہے ہیں. ان پر بنیادی اثر جو ہوا ہے نا وہ ہے تھکاوٹ کا. ان پہ نیند غالب ہو چکی ہے, اور انتہائی کوشش کے باوجود جتنا اچھا ان کو پڑھنا چاہیے تھا اتنا اچھا نہیں پڑھ سکے. یہ سچی بات ہے, ٹھیک ہے. باقی محنت انہوں نے پوری کی ہے, انترا بہت اچھا انہوں نے کیا, لیکن اسٹارٹ جو ہوا نا وہ ذرا کمزور تھا. اب بھائی یہ آپ کا آخری راؤنڈ میں جو ہوا ہے اس نے بطور مجموعی نتیجے پہ کیا اثر ڈالا ہے, کتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہوا ہے آپ کے لیے یا نہیں ہوا, یہ ابھی پتہ چل جائے گا کچھ لمحوں میں. میں باقی کنٹیسٹنٹ سے بھی گزارش کروں گا آئیے تاکہ ہم مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کے فائنل ونر کے کون نمبر 1 آیا, کون نمبر 2, کون نمبر 3, کون نمبر 4 اس کا اعلان کرنے لگے.
جس مرحلے کا, جس لمحے کا سب کو انتظار تھا, وہ لمحہ آ گیا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اپنے عروج پر اس وقت پہنچ گیا ہے, چونکہ سب کو انتظار ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کا فائنل کا ونر کون ہے. یہ 4 دوست مسلسل جیتتے چلے آئے, اسی لیے ظاہر ہے آج یہاں پر اس مقابلے کے فائنل تک پہنچے. حسب روایت میں سب سے پہلے وہ نام لوں گا جو کہ اس مقابلے کا حصہ نہیں رہے. اب ٹیکنیکلی تو ظاہر مقابلہ ہی ختم ہو گیا ہے, لیکن میں پوزیشنز کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. یعنی میں اگر اس کو ریفریز کر دوں تو سب سے پہلے میں جس کا نام لوں گا ان کی 4تھی پوزیشن آئی, یہ کہہ لیجیے اس کو. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ اس مرحبا یا مصطفیٰ نعتیہ مقابلے کے لیے سلیکٹ ہوئے, اپنا اپنا راؤنڈ جیتا, سیمی فائنل تک پہنچے, سیمی فائنل جیتا, فائنل تک پہنچے. آپ میں سے ہر کوئی مبارکباد کا مستحق ہے. جج صاحبان کی اجازت سے میں نتیجہ اناؤنس کرنے لگا ہوں. جن کا میں نام لوں گا سب سے پہلے وہ ایک قدم پیچھے جائیں گے, ٹھیک, تاکہ ذرا نمایاں ہو جائے کہ پھر مقابلے میں کون کون رہ گیا ہے. اگین مقابلے سے مراد کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے مقابلے میں ظاہر ہمارا مقابلہ مرحبا یا مصطفیٰ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ٹیکنیکلی. سب سے پہلے جس دوست کا میں نام لینے لگا ہوں جو کہ آج 4تھی پوزیشن آئی ہے جن کی, وہ ہے اور شاید ریمارک سے اور اس سے شاید ایک اندازہ ہو بھی گیا تھا سب کو کہ پھر یہ مقابلہ 3 کے درمیان رہ گیا تھا. تھوڑی سی آبویس ہو گئی تھی یہ بات, اینڈ رائٹلی سو. آج اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پر عمر دراز قادری, ٹھیک, اور آپ سے بہت تفصیلی بات ہو بھی چکی ہے, آپ نے بہت اچھا کیا تھرو آؤٹ. آج ذرا سا معاملہ گڑبڑا, کوئی ایسا ایشو نہیں. آپ 3 لوگوں میں ہے مقابلہ میں. اگلا جو نام لوں گا ان کی 3rd پوزیشن ہے, ٹھیک, عمر دراز کی 4th ہو گئی. اگلا جو نام لوں گا ان کی ہے 3rd پوزیشن, بھی ایک قدم پیچھے جائیں گے تاکہ ذرا بات ہو جائے واضح. لاہور کے ہیں. اب آپ دونوں سوچ رہے ہوں کہ یار ہم لاہور کے نہ ہی ہوتے یار, تو آج کی حد تک تو. اب یا تو ہیں حسن کمال صاحب آپ جو کہ 3rd ہیں, یا ہیں حسیب خالد صاحب آپ, ٹھیک ہے جی. 3rd پوزیشن مرحبا یا مصطفیٰ نعتیہ مقابلے میں حاصل کی ہے حسیب خالد صاحب آپ نے, ٹھیک ہے جی. میں اناؤنس کرنے لگا ہوں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کے ونر کا نام, جو کہ ظاہر ہے بڑا واضح ہو گیا ہے, یا یہ ہیں یا یہ ہیں. ان دونوں میں سے کون مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کے فائنل کا ونر ہے ایک اچھے مقابلے کے بعد؟ تو جناب نام ہے اس ونر کا حسن. لیکن اس پر کوئی ہلچل اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ دونوں کے نام کے آغاز میں حسن. اب حسن کمال ہے ونر یا حسن رضا خان؟ حسن کمال یا حسن رضا خان؟ آپ سب جانتے ہیں یہ تاثر تھا کہ حسن رضا خان جیت رہے ہیں. پہلے راؤنڈ میں بہت اچھا پرفارم کیا, دوسرے راؤنڈ میں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا, تیسرے راؤنڈ میں ناخوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا. یہ بری پرفارمنس ان کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوئی یا نہیں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کے فائنل کے ونر کا نام ہے حسن رضا خان. ہی جیتے ہیں مقابلہ. کراچی سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو حسن رضا خان کہ آپ نے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 7 کا یہ فائنل بالآخر جیت ہی لیا. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں جج صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر آ کے اچھا مقابلہ کیا آپ نے, لیکن تب تک آپ سب لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ فائنل تک پہنچے. عمر دراز صاحب آپ کو مبارک ہو, لیکن حسن رضا خان آپ کو خصوصی مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا اور یہ مقابلہ
अर्श के तारे। जज साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, सारे कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, आज का विनर हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि QTV की जानिब से एक तो हाजी अब्दुल रज़ाक अवार्ड है तमाम जज साहिबान के लिए भी, तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए भी, मेरे लिए भी। और पहले मैं चाहूंगा कि ये जो QTV अवार्ड्स हैं जो कि चारों कंटेस्टेंट्स के लिए हैं, वो अगर यहाँ पर आ जाए अवार्ड, तो रूफी साहब आप अपने हाथों से जरा पहले चारों कंटेस्टेंट्स को ये QTV अवार्ड दीजिएगा। सबसे पहले यूं मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 7 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक फर्द का। हम रात भर यहाँ पर जाग के जिस तरीके से करते रहे, सब टीम मेंबर्स का और जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनके जो अहले खाना है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल फरमाए अपने हबीब के सदक़े में इंशाअल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 7 का बाकायदा इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा।